السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج دور حاضر میں قوم مسلم کے نوجوانوں کی حالت کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ نہ خدا یاد، نہ خدا کے رسول یاد۔ ہم اپنے مقصد حیات کو بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آج اکثر ہمارے نوجوانوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے، وہ صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے صرف ہمیں لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان رات دن لہو و لعب، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، نہ خدا کی فکر ہے، نہ عاقبت کا ڈر ہے، نہ قبر و حشر کی پرواہ ہے، نہ نمازوں کی فکر، نہ رمضان کی پرواہ۔ آج یہ اکثر ہمارے نوجوانوں کی حالت اور کیفیت ہے، صرف اور صرف لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ہمیں پروردگار عالم کو جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ ہم جس نبی کی امت میں، اس نبی کی زندگی کیا، اس نبی کا نام کیا، ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی۔ یہ ایسی عام باتیں ہیں جو ہر ایک مسلمان کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن اکثر ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ ان باتوں سے بھی غافل ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں اس بات کی، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آج کل بڑی آسانی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کر سکتے ہیں، تاریخ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، بانی اسلام کی زندگی کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا بھی لہو و لعب میں، دنیا بھی کھیل و کود میں۔ امام عشق و محبت نے فرمایا تھا، دن لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ آج بالکل ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے، خاص طور پر جو ہمارا نوجوان طبقہ، ان سے میں گزارش کروں گا، خدا را آپ دنیا کمائیں، دنیا میں سماج میں رہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر اور پرواہ کریں، خداوند قدوس کے احکام کو سمجھیں، پروردگار عالم کا کیا مقصد ہے، کیا منشا ہے جو ہمیں پیدا کیا گیا، اس مقصد حیات پر ہم غور کریں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہماری بندگی اور عبادت کریں۔ آج ہمارے نوجوان کی حالت کیا ہے؟ رات کو دیر تک ہم لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں، رات کو ہم دیر تک لہو و لعب میں، اپنی دنیاوی مصروفیات میں جاگتے رہتے ہیں، اور صبح کو دیر تک پھر اپنے بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے کہ وہ دیر سے سوئے اور دیر سے جاگے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا فرمان یہی ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی دینی، کوئی ضروری کام نہ ہو تو جلد از جلد ہمیں سونا چاہیے، اور صبح کو جیسے ہی اذان فجر ہو ہم بیدار ہوں، اور بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں۔ تو چند باتیں آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بندے کس کے ہیں۔ یہ تک معلوم نہیں ہوتا ہمارے نوجوانوں کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہم کس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو خدا بند قدوس کے ہم بندے ہیں، اسی پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی ہیں،
جو جانے کائنات ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی جان بنایا۔ تو ہم آپ کو بتلاتے ہیں، اس پر توجہ دیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب کہاں پیدا ہوئے، آپ کا نام، آپ کے والدین کا نام کیا ہے۔ تو سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو، اور وقت تھا کہ رات ڈھل رہی تھی، صبح آ رہی تھی، یعنی صبح صادق کے وقت۔ آپ کا نام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رکھا۔ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، زمین میں محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ ہے، والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں، آپ کے دادا کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب ہیں، اور آپ کے نانا جان کا نام وہب ہے۔ اور وہ والدہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپنے میں دودھ پلایا، یعنی رضائی والدہ، ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر پاک 63 سال ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 53 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینے کے لیے ہجرت کی۔ تو 53 سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور آخر کے 10 سال امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور 63 سال کی عمر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا۔ تو یہ باتیں توجہ طلب ہیں، قابل غور ہیں، اس پر ہر نوجوان کو معلومات ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینے کے لیے ہجرت کی، یعنی 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر رہے۔ 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ تو میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے، اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں، آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس پیچیدہ ماحول میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بانی اسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کریں، آپ کی ذات کو سمجھیں، آپ کی ذات کو پڑھیں، اور آپ کی ذات سے بے پناہ محبت کریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ السلام۔